كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: قوله تبارك وتعالى: فلا رفث أي من حرم بالحج والعمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع. اللہ نے فرمایا کہ جب آدمی حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لے تو حالت احرام میں اپنی بیوی سے ملنے سے بچے، یعنی جماع سے بچے. کما قال تعالی: احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. رفث کا معنی یعنی یہاں جو ہے بعض علماء نے فرمایا کہ جماع ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں ہم نے حلال کر دیا تمہارے لیے عورتوں سے جماع کرنا، تو وہاں بھی رفث کا معنی جماع ہے. وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ تَعَاطِي دَوَائِهِ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ وَالتَّقْبِيلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ التَّكَلُّمُ بِهِ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں جیسے میاں بیوی کا ملنا ناجائز ہے، اسی طرح ایسی چیزیں جو شہوت کو انگیخت کرنے والی ہوں وہ بھی ناجائز ہیں، یعنی ملاقات، بوس و کنار، یا ایسی بات کرنا عورت کے سامنے جو شہوت انگیز ہو. قال ابن جرير الدزي يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ان نافع اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: الرفث اتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء اذا ذكروا ذلك بافواههم. انہوں نے فرمایا کہ رفث کا معنی ہی یہی ہے کہ اتیان النساء، عورتوں کا آنا، یا مردوں میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا کہ عورتوں کے ساتھ ہم نے یہ کیا وہ کیا، یہ سب چیزیں. مقصد یہ ہے کہ ہر وہ بات جو شہوت کو انگیخت کرنے والی ہو حالت احرام میں ناجائز. قال ابن وهب اخبرني ابو صخر محمد بن كعب بن مسعود قال ابن حدثنا ابو بشار قال حدثنا ابو جعفر قال حدثنا شوبان قال ان بلال الرياء ان الباس كان يدعو وهو محرم فهو يقول يحدو کا معنی ہوتا ہے حد، یعنی کچھ ایسے رجز پڑھنا، ایسے اشعار پڑھنا. قال وهن بمشينا بنا حميسا تصدق الطير من كلميسا. قال وقلت تكلم بالرفث انت قال ما رفث ما قيل عند النساء. انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے اشعار انہوں نے پڑھے جس اشعار میں کچھ یعنی ایسی باتوں کی طرف میلان ہوتا ہے عورتوں کی خواہش کی. تو میں نے کہا کہ تم حالت انہوں نے کہا کہ بھی یہ مانا ہے کہ ایسی بات عورت کے سامنے نہ کی جائے، کیونکہ جب عورت ہی نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں قال حدثني زياد بن حسين قال حدثني ابي حسين بن قيس قال سعدت مع ابن عباس الحاج وكنت خليل وكنت سعدت یعنی میں ابن عباس کے ساتھ حج میں گیا، وكنت خليلا له میں ان کا دوست بھی تھا. فلما كان بعد احرامنا قال ابن عباس فاخذ بذنب بعيري وجعل يلوي ويرتجز. انہوں نے اپنے اونٹ کا جو دم ہے اس کو بھی ہلایا اور رجز بھی پڑھنے لگے. وهن بمشينا بنا خميسا انتصدق الطير تنكلميسا. قال فقلت اترفث وانت محرم؟ قال انما رفث ما قيل عند النساء. وقال عبد الله بن طلحه قال رفث التاريخ بذكر الجماع وهي العرابة في كلام العرب وهو ادنى الرفث. وقال انہوں نے کہا کہ بھئی یعنی کنایت کے ایسے الفاظ جن سے جماع کی طرف اشارہ ہو وہ مراد ہے رفث سے. وقال تعالی نبی الرفث والجماع وما دونه من قول الفحش، یعنی جو بھی ایسا فحش کلام یعنی شہوت والا سب ناجائز. وقضا قال الذين كانوا يكرهون العرابة والتعريض وهو محرم. عرابہ کہتے ہیں ایسی بات کرنا کہ ظاہراً تو جماع معلوم نہ ہو لیکن اشارات
سے یعنی کنائے کے طور پر جس سے یعنی شہوت بڑھنے کا اندیشہ ہو. وقالتا اسے کل مرد اذا حللت سبت کی، یا جیسے آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب تو ہم احرام میں ہیں، ذرا تم پاک ہو جاؤ تو پھر میں تم سے جماع کروں گا، تو گویا یہ بھی تو اس کو خواہش دلانے والی بات ہے. وقضا قال ابو العالیہ وقال علی بن ابی طلحہ بعد الرفض غشیان صاحب القبلۃ والغمزیہ نے کہا جماع یا بوسہ یا اشارہ، وان طرز بالفحش من الكلام نام ذلك ایسا فحش کلام جو شہوت انگیز ہو. وقال ابن عباس ايضا وابن مرة غشيان النساء. وقضى قال سعيد بن جبير وإكرمة ومجاهد إبراهيم وابن العالي وقول واتى الخرساني واتى الإنسان واتي إبراهيم النخعي والربيع والزهري والصديق ومالك بن مسلم وقال حيان ذكي مالك بن مسلم وذاك وغيرهم. تو اب سب کے نزدیک خلاصہ بات کا کیا نکلا کہ جب آدمی احرام باندھ لے، چاہے احرام حج کا ہو یا عمرے کا ہو، تو حالانکہ میاں بیوی کا ملنا حلال ہے، لیکن احرام کے بعد ان کا ملنا یا ان کا مباشرت کرنا، جماع کرنا، بوس و کنار کرنا، ایک دوسرے کو سینے سے لگانا یا ایسی باتیں کرنا جو شہوت کے ابھارنے والی ہوں ناجائز، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی. اور ان چیزوں سے اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ حج میں اس کے حالات زیادہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ عورتیں مرد اکٹھے ہیں، مکان اکٹھے ہیں، سفر میں ہیں، رات دن، اچھا پھر کافی دن جو ہے حالت احرام ہے، پھر سفر کی وجہ سے آدمی بعض اوقات میاں بیوی کئی دن تک مل بھی نہیں سکتے، تو قدرتی طور پر ایک طبیعت میں خواہش بھی ہوتی ہے، تو اللہ نے منع کر بھی احرام میں ہو تو اب ایسی باتوں کا ذکر بھی نہ کرو، زبان پر بھی نہ لے آؤ، تاکہ اب تمہاری توجہ جو ہے وہ خالص اللہ کی طرف رہے اور کسی طرف تمہارا خیال غلط جو ہے وہ نہ جائے. اسی لیے سنت ہے کہ اگر احرام سے پہلے یعنی اگر آدمی میاں بیوی اکٹھے ہیں، جگہ ہے، تو احرام سے پہلے میاں بیوی کا ملنا جو ہے یہ بھی سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ تو معصوم ہیں، خاتم الانبیاء، اللہ نے ان کو اتنی قوت بھی دی تھی اور اتنی عصمت بھی دی تھی کہ وہ اپنے بدن پہ کنٹرول فرمانے والے تھے، لیکن جب ذل حلیفہ میں تشریف لے آئے تو احرام باندھنے سے پہلے آپ ہر بیوی کے پاس تشریف لے گئے. مقصد یہ تھا کہ امت کو تعلیم ملے کہ بھی یہ بھی سنت ہے، تاکہ میاں بیوی مل رہے، بس خیالات جو تھے وہ ختم ہو گئے، تاکہ جذبات میں کسی قسم کی گرمی باقی ہی نہ رہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ خالص احرام کے بعد آدمی پاک صاف ہو کے قلب قالب ہر چیز اللہ کی طرف توجہ کرے. بس اب جو چیزیں حلال تھیں وہ بھی حرام ہو گئی. وقوله تبارک و تعالی ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فسوق کا اصل معنی ہوتا ہے نافرمانی، یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی والا ہے وہ بھی منع ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے گناہ، تو گناہ بھی نافرمانی ہے، حد سے نکل جانا وہ بھی نافرمانی ہے. تو اس لیے لفظ ہے ولا فسوق ولا جدال فی الحج. قال مقسم وغیر واحد عن ابن عباس ہی المعاصی. انہوں نے فرمایا کہ فسوق سے معنی کیا ہے؟ گناہ. وقد قال عطاء ومجاهد وطاووس اكرمة سعيد بن جبير محمد بن قابل سلم وقتادة ابراهيم النخعي والزهري والربيع بن حسن وعطاء بن سار وعطاء الخراساني وقاتل بن حيان. وقال محمد بن اسحاق النافعي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الفسوق ما اصيب من معاصي الله صيدا او غيره. یعنی اللہ نے منع فرما دیا کہ حالت احرام میں اب اللہ کی نافرمانی نہ کرو. یاد رکھو کہ اللہ کی نافرمانی تو ہر وقت حرام ہے، لیکن حالت احرام میں اور زیادہ حرمت آ گئی. ورنہ گناہ تو گناہ ہے، چاہے احرام ہو چاہے احرام نہ ہو، تو گناہ تو ہر حالت میں گناہ ہے، نافرمانی ہر حالت میں نافرمانی ہے. لیکن ایک گناہ ہے کہ آدمی احرام کے بغیر کرے اور ایک احرام بھی باندھے اور پھر گناہ بھی کرے. ایک گناہ ہے نعوذ باللہ اپنے ملک میں کرے، ایک اللہ کے حرم میں آگے پھر بھی باز نہ آئے. ایک آدمی عام مہینوں میں گناہ کرتا ہے، اللہ معاف کرے، رمضان المبارک میں بھی باز نہ آئے. تو جیسے جیسے مقام بڑھتا جائے گا اتنی گناہ میں شدت آتی چلی جائے گی. تو اس لیے حکم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جیسے احرام میں شکار کھیلنا، حالانکہ شکار کھیلنا احرام کے بغیر حلال تھا، لیکن احرام کی حالت میں شکار کھیلنا جو ہے وہ حرام ہے. اچھا، شکار کھیلنا بھی حرام ہے، شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی حرام ہے. مثلا آپ تو احرام میں ہیں، آپ کے ساتھی ہے وہ بغیر احرام کے ہے، آپ کی نظر پڑ گئی کسی ہرن پہ، جانور نے کہا وہ دیکھو، تو یہ بھی حرام ہے، گویا کہ تم نے اس کو دلالت کیا ہے. وقدار بن یونس بن عبد الله بن رضی اللہ تعالی عنہ کان یقول الفسوق اتیان معاصی اللہ فی الحرم. انہوں نے کہا یہ بہت بڑا فسق ہے کہ آدمی گناہوں کے کام کرے اور اللہ کے حرم میں.
وقال آخرون الفسوق هنا السباب، یعنی گالی دینا حالت احرام میں ہے اور لڑ رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے اور ایک دوسرے کو نعوذ باللہ برا کہہ رہا ہے. قالوا ابن عباس بن الزبير وجاء رسول ابراهيم النخيل وقد مسك هؤلاء ما ثبت في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں آیا میرے مدنی سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان کو گالی دینا جو ہے یہ فسق ہے، اور مسلمان کے ساتھ قتال کرنا جو ہے کفر ہے، یعنی مسلمانوں کو قتل کرے بلا وجہ تو قتال جو ہے وہ کفر تک پہنچاتا ہے، اور مسلمانوں کو گالیاں دینا جو ہے یہ فسق ہے، اور خاص طور پہ حالت احرام میں، جب حالت احرام میں ہو تو اور زیادہ احتیاط کرے. ولهذا رواه هنا الحبر ابو محمد بن زياد من حديث سفيان الثوري عن ابي عبد الله النبي قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ورواه من حديث عبد الرحمن بن الله بن مسعود النبي وحديث عيسى بن محمد بن سعد النبي وقال عبد الرحمن بن مسلم فسوق ونعذبه للاصنام. انہوں نے فرمایا کہ فسوق کا معنی یہ ہے کہ حالت احرام میں آگے پھر بتوں کے نام پہ چڑھاوے جیسے کافر کرتے تھے، احرام باندھتے تو پھر آ کے بتوں کے نام پہ بکرے ذبح کرتے اور اونٹ ذبح کرتے. تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی نافرمانی ہے کہ احرام میرے حج کا باندھتے ہو اور قربانیاں غیر اللہ کے نام پہ کرتے ہو. قال اللہ تعالی او فسقا احل لغیر اللہ بہ، جو چیز بھی اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کی جائے سب فسق ہے، حد سے نکلنا. وقال ذاک الفسوق والتنابز بالالقاب، انہوں نے کہا یہ بھی فسق ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو ایسے ایسے گندے لقب دے. اللہ معاف کرے، جیسے لوگ کہتے ہیں تم تو گدھا ہو اور تم تو شیطان ہو اور تم تو فلان ہو، یہ سب چیزیں جو ہیں فسق میں داخل ہیں. والذین قالوا الفسوق هنا وجميع المعاصی الثواب معهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اصل معنی یہ ہے کہ تمام گناہ کے کام جو ہیں اس کو لفظ فسق داخل ہے کہ حالت احرام میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچے، چاہے وہ گناہ قولی ہے، فعلی ہے، عملی ہے، یعنی گالی دینا ہے، لڑائی کرنا ہے، شکار کھیلنا ہے، گناہ کا کوئی کام بھی ہے اس سے بچے. كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن قال في جميع السنة لمن هين عنه الله إنه في الأشهر الحرم آكد. جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو، تو ظلم تو ہر وقت حرام ہے، لیکن جب حرمت والے مہینے آ گئے تو اور حرمت زیادہ بڑھ گئی. كما قال تعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. جیسے اللہ نے فرمایا سال میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، خبردار اپنے جانوں پہ ظلم نہ کیا کرو. اور جیسے اللہ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. جس شخص نے اللہ کے حرم میں کسی برائی کا ارادہ کیا، شرک کا ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ کیا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. واختار ابن جرير ان الفسوق هنا وارتكاب ما نهى عنه في الحرام من قتل الصيد والغشيان وكلب الاظفار ونحو ذلك. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ فسوق کا معنی یہ بھی ہے کہ حالت احرام میں اللہ نے منع فرمایا کہ شکار نہ کھیلو، تو شکار کا کھیلنا بھی فسوق ہے. اللہ نے منع فرمایا کہ احرام کی حالت میں بال نہ کاٹو، تو بالوں کا کاٹنا جو ہے وہ بھی فسوق میں شامل ہے. اللہ نے منع فرمایا وقلم الاظفار کی حالت احرام میں ناخن نہ کاٹو، اگر احرام میں وہ ناخن کاٹتا ہے تو یہ بھی فسوق میں شامل ہے. کما تقدم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وما ذکرناه اولا واللہ تعالی اعلم. وقصبت بالصحيحين من حديث ابي حازم النبي هريره رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی ہریرہ راوی ہیں فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ من حج هذا البيت، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اس گھر کا حج کیا، فلم يرفث ولم يفسق، اس نے کوئی بری بات بھی نہیں کی، کوئی شہوت ابھارنے والی بات بھی نہیں کی اور کوئی گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کیا، خرج من ذنوبہ، اس حج کی برکت سے اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اس کو والدہ نے پیدا کیا ہو، یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے آج جمع ہو، تو جیسے بچہ معصوم ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو یہ بھی حج پڑھنے کے بعد ایسے نکل آئے گا کہ ہر گناہ سے پاک ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان شرائط پہ قابو رکھے.
لیکن ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، گناہوں سے پاک ہو جائے گا جو حقوق اللہ ہیں، یعنی جو اللہ کے حق ہیں، جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، وہ حج پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے۔ یعنی یہ نہیں ہے مسئلہ کہ تم کسی کا 10 لاکھ کھا جاؤ اور 1 لاکھ خرچ کر کے حج کر لو، 9 لاکھ معاف ہو جائے گا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ وہ تو جب تک بندہ معاف نہ کرے معاف نہیں ہوگا، چاہے اس کو ادائیگی کرو یا اس سے معافی کرا لو۔ اللہ اپنے حقوق جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ حج پہ آئے گا، توبہ کرے گا، گڑ گڑائے گا، طواف کرے گا، مینا عرفات ذکر اللہ، تو اللہ پاک حج کی برکت سے اس کو گناہوں سے نکال دیں گے۔ لیکن جو گناہ بندوں کے تمہارے ذمے ہیں وہ تم نے ادا کرنے ہیں، یعنی کسی کا قرضہ دینا ہے، اچھا کسی کو تم نے مارا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی پہ تم نے تہمت لگائی ہے، تو جب تک وہ معاف نہ کریں اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے نا جیسے ہم لوگ بیٹھے بیٹھے حرم میں شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کا غیبت کرنا اور گلہ کرنا، اللہ معاف کرے، اور حج میں اور حالت احرام میں تو یہ بہت بڑا فسق ہے۔ حالت احرام میں آدمی اپنے آپ کو، اپنے بدن کو، زبان کو، کلام کو، نظر کو، ہر چیز کو گناہوں سے بچائے تاکہ وہ صحیح برکتیں جو ہیں عمرے اور حج کی وہ نصیب ہو جائیں۔ اور فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ حج کے دنوں میں لڑائی بھی نہ ہو۔ فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا وَلَا مُجَادَلَةَ فِي وَقْتِ الْحَجِّ فِي مَنَاسِكِهِ وَقَدْ بَيَّنَهُ اللَّهُ أَتَمَّ بَيَانٍ وَوَضَّحَهُ أَكْمَلَ إِيضَاحٍ۔ ایک تو معنی یہ ہے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کیا معنی؟ وَلَا مُجَادَلَةَ، کہ بھئی جھگڑے مت کرو، جی حج 9 کو ہے، 8 کو ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں یہ جھگڑے مت کرو۔ جو اللہ نے واضح فرما دیا ہے، 8 کو ہم نے احرام باندھنا ہے، مینا جانا ہے، 9 کو عرفات ہونا ہے، رات کو مزدلفہ آنا ہے، 10 کو ہم نے مینا آنا ہے، واضح باتیں ہیں، اس میں جھگڑنے کا کیا معنی کہ تم ہر سال ایک نیا جھگڑا لے کے بیٹھ جاؤ۔ وَكَمَا قَالَ وَكِيعُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَسُفْيَانُ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ أَجْدَالُ فِي الْحَجِّ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ أَشْهُرَ الْحَجِّ، اللہ نے واضح کر دیا کہ حج کے مہینے کیا ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، فَلَيْسَ فِيهِ جِدَالٌ بَيْنَ النَّاسِ، اب تم جھگڑے کرو کہ نہیں جناب یہ مہینہ نہ ہو اور یہ ہوتا، حج رجب میں ہوتا، حج شعبان میں ہوتا، حج رمضان میں ہوتا، اچھا ایک مہینہ بدل دو جیسے جاہلیت والے کرتے تھے کہ اچھا اس مہینے میں رجب ہے لڑائی نہیں کرنی، اچھا کہہ دو اچھا یہ رجب نہیں ہے اگلا مہینہ رجب کر لیں گے، تو یہ نہیں کہ تم اسے بلا وجہ جھگڑے پیدا کرتے رہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قال شہر ينسى ولا جدال في الحج قد تبين، یہ نہیں کہ تم مہینہ آگے پیچھے خود کر دو۔ ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسي الذي ذمهم الله به، جیسے مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ جب لڑائی ہوتی اور حرمت والے مہینے آ جاتے، مثلا آ گیا محرم مہینہ آ گیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم کا، اچھا بھی اس مہینے کو تو بنا دو سفر، اگلے کو محرم بنا دیں گے، چلو ابھی تو لڑ لو نا، مہینہ بدل لیں گے۔ تو یہ مشرکین کی عادت تھی، اللہ نے فرمایا تم بھی ایسے جھگڑوں میں نہ پڑو، اللہ نے وعدے کر دیا ہے کہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال الثوری عبد الله بن رفيع في قول الحج قال قد استقام الحج فلا جدال فی، حج کی بات پکی ہو گئی، ثابت ہو گئی، اب کوئی جھگڑا نہیں۔ وقال قال سدي وقال شام وقلنا حج انت بعض الرجال قال المراد في الحج وقال عبد الله بن قال مالك قال الرجال في الحج والله اعلم ان قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفه وكانت العرب غير يكفون بعرفة وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب وهذا فيما نرى، اللہ نے فرمایا کہ جیسے مکے والے مشرکین جب حج پہ جاتے وہ عرفات نہیں جاتے تھے، مزدلفہ ٹھہر جاتے، کہتے بھی ہم تو مکے والے ہیں اور ہم کعبۃ اللہ کے مجاور ہیں، ہم بھی اسی میدان میں جائیں جہاں عام لوگ جاتے ہیں، ہم نہیں جاتے عرفات۔ اچھا لوگ کہتے بھی عرفات کے بغیر حج نہیں ہوتا، کہتے نہیں نہیں ہم ٹھیک ہے مزدلفہ میں حج ہو جاتا ہے، تو یہ جھگڑا اللہ نے فرمایا یہ جھگڑا بھی حج میں نہیں ہوگا۔ وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن مسعود قال يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي ان موقفه موقف ابراهيم فقطع الله حين علم نبيه بالمناسك، اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ یہ کرتے تھے کہ کوئی مزدلفہ میں کھڑا ہوتا وہ کہتے بس یہی ابراہیم علیہ السلام کے حج کی جگہ ہے، کوئی عرفات میں کھڑا ہوتا، کوئی کسی بھی، یہ موقف ہے ابراہیم، اللہ نے فرمایا جب ہم نے واضح کر دیا بات ختم ہو گئی۔ وقال ابن وهب نبی سید محمد بن کعب نے کہا کان قریظہ اجتمعت بمینا،
قال هؤلاء حجنات من حجكم وقال هؤلاء حجنات من حجكم. مکے کے کافروں کی، قریش کی یہ عادت تھی کہ جب حج کے بعد مینا میں آتے وہ کہتے ہمارا حج صحیح ہوا، وہ کہتے نہیں ہمارا ٹھیک ہوا تمہارا غلط ہوا. تو اس پر جھگڑتی اللہ نے فرمایا جھگڑے نہ کرو حج کے اندر، جیسے کہ مشرکین کیا کرتے تھے تم ایسا نہ کرو. اس کے بعد کہنے وقال عمار حسن جویر بن حبیب قال محمد انه قال والجدال في الحج بعد الحج غدا ويقول بعد الحج اليوم. یہ بھی جھگڑا ہے کہ کہیں کہ نہیں جناب حج تو یہ تو جی تاریخ جو ہے نا انہوں نے مہینے کی تاریخ بدل دی ہے جی، بالکل غلط تاریخ دی، حج تو کل تھا، انہوں نے جھوٹ بولا جی، انہوں نے سچ کہا جی، انہوں نے جھوٹ بولا. یہ بھی جھگڑا. یاد رکھو یہ ایک بہت بڑی پوری دنیا میں اللہ معاف فرمائے دشمنان اسلام جو ہیں وہ ایک پراپگنڈا کرتے ہیں کہ مکے والے تو چاند دیکھتے نہیں، بس جب چاہتے ہیں حج کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں رمضان کر دیتے ہیں. یہ جھوٹی بات ہے اور یہ تہمت ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ابھی رجب کے مہینے سے پہلے باقاعدہ ٹی وی پر، اخبارات میں، ریڈیو میں اعلان ہونے شروع ہو گئے کہ بھی ہر مسلمان جہاں چاند دیکھے علاقے کے قاضی کو علاقے کے دفتر میں اطلاع کرے. یعنی اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی. باقی ہے کسی کا غلطی ہو جانا تو وہ انسان ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ خود گھر بیٹھے فیصلہ کر دیں یا مشینوں اور آلات کے ذریعے فیصلہ کر دیں یا ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے چاند دیکھ کے فیصلہ کر دیں. یوں نہیں، بلکہ بالکل وہی عمل کرتے ہیں جو فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے عید کرو. جہاں گواہیاں مل گئیں اس کے بعد عمل کر دیں. ایک تو یہ غلط ہے. دوسری بات ہے کہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر بفرض محال مسلمانوں نے کوشش کی، تحقیق کی، لیکن مہینے کے اندر غلطی ہو گئی کہ ہم نے 9 کو جانا تھا عرفات میں، 9 کے بجائے ہم 8 کو چلے گئے، یا 9 کے بجائے ہم 10 کو چلے گئے، یعنی چاند کے اندر ہم نے غلطی کر لی، تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لو. تو حدیث مبارک میں یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا. حضور نے فرمایا الفطر یوم فطر الناس والاضحى یوم اضحى الناس، کہ اگر غلطی سے بھی اللہ فرماتے ہیں میرے بندے عید منا لیں تو میں قبول کر لوں. فرمایا بندے بھول گئے تو بھول گئے، چلو ہم اسی دن کو حج بنا دیں. کہ آنا تو تھا 9 کو لیکن بھول گیا بیچارے 8 کو آ گئے، لیکن اب لاکھوں بندے میدان میں آ گئے، اللہ فرماتے 9 بھی میرے 8 بھی میرے، میں نے حج قبول کر دیا. تو اس لیے جھگڑے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اصل میں جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ علم نہیں ہے، اور جب علم نہ ہو تو پھر جھگڑا ہو. یہ ہمیشہ قاعدہ ہے. جب کسی کے پاس اب دیکھیں نا مثلا 2 عالم یا 2 مولوی، علماء تو خیر علماء ہیں، اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی ہمیں صحبت نصیب فرمائے. یعنی جو عام مولوی ہیں مثلا میرے جیسے، تو جب کسی مسئلے پہ بحث کریں گے، جس مولوی کے پاس دلائل ختم ہو جائیں گے نا، اب وہ گالیاں دینے پہ آ جائے گا، گالیاں دے گا، تہمت لگائے گا، تم ایسے ہو اور تم ایسے ہو اور تم کو میں جانتا ہوں، تمہارے باپ دادے کو بھی میں جمانا. یہ ہے کہ اب اس کے بعد دلیل نہیں ہے، مسئلہ نہیں جانتا بیچارہ. اس وقت مولوی اس بات پہ آ جائے نا، سمجھ لو کہ حضرت فارغ ہو گئے. جب وہ شروع ہو جائے نا لڑائی پہ، کیوں؟ جب دلیل موجود ہے تو لڑنے کا کیا مانا؟ جب علم موجود ہے تو لڑنے کا کیا مانا؟ بھائی تم مسئلہ بیان کرو وہ بھی مسئلہ بیان کرے، تم دلیل بیان کرو وہ بھی دلیل بیان کرے. لڑائی کا تو مسئلہ ہی نہیں. لڑائی ہمیشہ ہوتی ہے جہل سے، کیونکہ جہل کا معنی ہے نہ جاننا، علم کا معنی ہے جاننا. تو نہ جاننے میں جھگڑے ہوتے ہیں، جاننے میں جھگڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھو نا، آپ اپنے گھر کا راستہ جانتے ہیں تو کوئی جھگڑا ہے؟ آپ سیدھے گھر چلے جائیں گے. آپ کعبۃ اللہ کا راستہ جانتے ہیں، آپ سیدھے کعبہ شریف چلے جائیں گے. آپ مدینہ پاک کا راستہ جانتے ہیں، آپ سیدھے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے. جو نہیں جانتا وہ بھٹکے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا. تو جھگڑا وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں جہل ہو. جہاں علم ہو وہاں جھگڑا پیدا ہوتا ہی نہیں. ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لو، کیونکہ جو بھی علم والا ہوگا وہ تو ایک موٹی سی بات کرے گا. وہ کہے گا دیکھو جی آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، قرآن شریف میں ہے، تو بھائی آیت پڑھو. اچھا بھائی قرآن شریف میں نہیں ہے تو فرمان رسول پاک میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھائی حدیث پڑھو. اچھا اگر اس نے حدیث پڑھی تو کہے گا بھائی یہ بتلاؤ کہ یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟
اس کے راوی کون ہیں؟ ثقہ ہیں، ضعیف ہیں، پکی حدیث ہے، سیاہ میں ہے، شیخین نے روایت کی ہے، نہیں کی ہے، علمی بحث کرے۔ اور اگر وہ بھی نہ ملے، وہ کہے گا چلو بھائی ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضور کے سامنے نہ آیا لیکن صحابہ کے زمانے میں آیا ہوگا، تو چلو یہ دکھلا دو ہمیں بھی صحابہ نے کیا کیا، خلفائے راشدین نے کیا کیا، سیدنا ابی بکر، عمر، عثمان و علی نے کیا کیا، رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو وہ جھگڑے گا نہیں، اصولی بات۔ تو اس لیے بہرحال اللہ نے فرمایا کہ حج میں جھگڑے نہ کیے کرو کہ حج کل تھا، کوئی کہے نہیں جی آج تھا، کوئی کہے نہیں جناب یہ کل کرتے نا تو پھر جمعہ کا حج بن جاتا۔ انہوں نے جمعہ سے بچایا ہے کہ جمعہ حج نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے ہم کئی حج جمعہ کے پڑھ چکے ہیں، تو اگر یہ ڈرتے تو پھر تو کبھی جمعہ کا حج نہ کرنے دیتے نا۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کئی حج پڑھے جمعہ کے، اللہ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے۔ اچھا، یہ جو چھوٹے موٹے ڈرنے ورنے والی باتیں یہ ان لوگوں میں تو ہیں جو بیچارے ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں اور جن کے ایمان کمزور ہیں، جن کے عقیدے کمزور ہیں کہ جناب اگر جمعہ والے دن دو عیدیں اکٹھی ہو گئی تو یہ بھاری ہو جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ اقتدار بدل جاتا ہے۔ یہ تو جاہلوں کے عقیدے، یہ تو الحمدللہ اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ان کو کیا ہے، دو عیدیں کے بجائے تم 4 جمعے اکٹھے کھڑے ہو کے پڑھا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ بات یہ ہے کہ مسئلہ صحیح ہو، مسئلہ صحیح ہوگا یہ کر لیں گے، نہیں ہوگا نہیں کریں گے، السلام علیکم، اور کوئی بات یہ جانتی۔ تو اس لیے ہمیشہ ایسے جھگڑے نا کہ ہمارے ہاں ہر سال یہ جھگڑا ہوتا، او جی انہوں نے تاریخ ہی بدل دی، او جی رمضان حج ہونا تھا فلانی تھا، اے جی بالکل بات ہی، او جی میں نے دیکھا تھا حضرت 2 دن چاند نکلا ہی نہیں، میں صبح کی نماز کے بعد دیکھتا رہا، میں جناب صبح کی نماز پڑھ کے باقاعدہ نظر جما کے بیٹھا رہا، چاند بالکل نہیں نکلا۔ جب چاند نہیں نکلا تو بس ثابت ہو گیا کہ بھائی وہ 2 دن ڈوب گیا ہے تو ابھی 29 کا ہوگا، 1 دن ڈوب گیا ہے تو 30 کا ہوگا۔ حالانکہ حدیث رسول میں موجود ہے کہ اس قسم کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کہ چاند مغرب کے بعد دیکھا جاتا ہے، فجر کے بعد نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن لوگ ہیں قصے بنا لیتے ہیں، اب اس کا کوئی علاج ہے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، ایسے ایسے قصے گھڑتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جائے کہ ایک دن جیسے ایک باقاعدہ حدیث بنا ڈالی، کتاب تو کتاب ہے، حدیث بنا ڈالی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، حبیب کبریا، سرکار مدینہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے آرام پہنچا رہے تھے، حضور کو نیند آ گئی اور وقت جا رہا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فکر میں تھے کہ اگر میں اٹھتا ہوں تو حضور کی نیند کھلے گی اور آپ کے آرام میں خلل آئے گا، لہذا ادب سے حضرت علی بیٹھے رہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب حضور کی آنکھ کھلی تو سورج ڈوب گیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ علی تم نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، آپ چونکہ لیٹے ہوئے تھے اور میں حرکت کرنا نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ آئے، تو اللہ پاک سے حضور نے دعا کی کہ سورج کو واپس لوٹاؤ، سورج واپس آ گیا، حضرت علی نے عصر پڑھی، پھر سورج ڈوب گیا۔ سبحان اللہ، بالکل جھوٹ ہے۔ بس ابھی آپ نے کہا سبحان اللہ، سب نے کہا سبحان اللہ، یہ 100% جھوٹ ہے۔ لیکن جھوٹ میں مزہ بڑا ہوتا ہے۔ دیکھا نہیں اپنی بیوی لوگوں کو پسند نہیں آتی، دیکھیں نا اپنی بیوی چاند جیسی ہو، پاک باز ہو، جس نے کبھی غیر مرد کو ہاتھ نہ لگایا ہو وہ اس کو پسند نہیں آئے گی، اور جو ہر رات طوائف ہو، پیشہ ور ہو، اس کے پیچھے بھاگتا پھرے گا۔ جتنی جھوٹی حدیثیں بیان کرو لوگ زیادہ روتے ہیں۔ جھوٹ میں نمک ہوتا ہے نا، لذیذ ہوتا ہے۔ یہ بالکل موضوع روایت ہے، جھوٹ ہے جس کا کوئی اصل ہی نہیں ہے، شیعہ حضرات نے گھڑی ہے ماشاءاللہ۔ اصولی بات یاد رکھو کہ صحابہ میں اتنا عمل ہے، حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ میں ایک کام سے جا رہا ہوں اور میں عصر کی نماز تک واپس آ جاؤں۔ دور باغ تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ نے معمولی سی دیر کی اور مصلی پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر،
حضور کی ایک رکعت چلی گئی. یعنی صحابہ نے رعایت نہیں کی کہ وقت ہے بس، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے وقت معین کر دیا ہے، اگر اللہ کے نبی کو دیر ہو گئی ہے تو ہو گئی، ہم کیوں اپنی نماز خراب کریں؟ پتہ نہیں حضور نے وہی پڑھ لی ہو. حضور کی ایک رکعت مبارک چلی گئی، لیکن حضور نے فرمایا تم نے اچھا کیا، ٹھیک کیا کہ تم لوگوں نے وقت پہ نماز ادا کی ہے. تو جب صحابہ کا یہ عمل ہو، حضرت علی اللہ کی نماز چھوڑ دیتے. اور پھر دوسری بات ذرا دماغ میں رکھیں کہ اگر میرے اللہ نے سورج کو بعد میں ڈوبنے کے بعد نکالنے حکم دیتے ہوئے کھڑے رہو، مت ڈوبو، اپنی رفتار میں اسی جگہ کھڑے رہو، ضرورت کیا ہے کہ غروب ہو جائے اور پھر نکالیں. تیسری بات یاد رکھو کہ اگر سورج ڈوب گیا اس کو پھر نکالا جائے تو وہ سب کا وقت نہیں لوٹ آتا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو سورج ڈوب گیا، وہ وقت گزر جاتا ہے. یہ بالکل موضوع حدیثی ہیں، لوگوں نے گھڑ دی ہے. اگر سورج نے لوٹنا ہوتا تو پھر میرے محمد مصطفیٰ کے لیے لوٹا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج لوٹا تھا، وہ بھی غلط بات، وہ بھی جھوٹ ہے بالکل، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں آتا ہے، ضرب علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق. ردوها علی کا ترجمہ لکھا ہے کہ بھی انہوں نے حکم دیا کہ سورج کو لوٹاؤ، سورج لوٹا ہے، جھوٹی بات ہے. انہوں نے کہا ان گھوڑوں کو واپس لوٹاؤ، ضمیر گھوڑوں کی طرف ہے نہ کہ سورج کی طرف. کیوں آگے قرآن ہے ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق. آپ نے فرمایا لے آؤ گھوڑوں کو واپس، گھوڑوں کو لے آئے، لی تلوار، ان کی گردنیں بھی کاٹ ڈالی اور ٹانگیں بھی کاٹ ڈالی. کیا سورج کو لوٹاؤ اور پھر شروع ہو گیا سورج کو کاٹنے کے لیے؟ یعنی اللہ کے قرآن کا ترجمہ تک بدل جاتا ہے. لیکن ظالم لوگ ہیں، قصے بنا لیتے ہیں، خدا معاف کرے، ایسے ایسے قصے گھڑتے ہیں، اور گھڑے ہوئے قصے میں لذت بڑی ہوتی ہے. لوگ پھر کہیں گے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قوم ہماری ایسی ہے، سبحان اللہ ہر بات پہ کہہ دیتی. تو ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری قوم ایسی ہے ماشاء اللہ کہ شہادت حسین بیان کرو پھر بھی روتی ہے، اور اگر شجاعت یزید بیان کرو بھی یزید بڑا بہادر تھا اور کیسے کہ پھر بھی زندہ باد کا نعرہ لگا دیں. یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مرضی آئے ان سے زندہ باد کہلوا لو، جس کے بارے میں مرضی آئے مرد آباد کہلوا لو، فیصلہ تھوڑا کرنا ہے. سارا دن ان کو سمجھاتے رہو کہ بھئی سنت کیا ہے، میرے مدنی پاک کا نام آئے تو کیا کرو، درود پڑھو. لیکن جب اشہد ان اور سنیں گے وہ بھائی درود پڑھاؤ، ہاں جی ہاں پڑھ لیں گے ہاں درود پڑھ لیں گے، انگوٹھے نچائیں، یہ چوم لیں گے. وہ جو سنت ہے وہ جاتی ہے، جانے دو. جس سنت پہ وعدہ ہے میرے مدنی کا کہ جس نے مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجا اللہ 10 دفعہ بھیجے گا، تو جس نے ایک دفعہ انگوٹھے چومے تو اللہ کتنے دفعہ انگوٹھے اس کے توڑے گا؟ عام مسئلہ ہے، کیا بات ہے، عادت ہو گئی ہے لوگوں کو، اللہ معاف فرمائے. لوگوں نے جھوٹے قصے سنا کر، کیونکہ ہم نے مولوی ان کو بنایا کہ جس نے داڑھی رکھ لی، جس نے پگڑی باندھ لی، اور جس نے جناب کوئی بڑا سا چگا پہن لیا، ہاتھ میں آسا لے لیا، جمعہ پہ کھڑا ہو گیا، جسے خود بھی پتہ نہیں قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتا ہے. اس نے بھی روز کی اخباریں پڑھی، اردو کے رسالے پڑھے، اور جس جماعت سے وہ تعلق رکھتا ہے اسی جماعت کے رسالے پڑھے، 2-4 باتیں یاد کر کے جمعہ کے دن سنا دی. لوگوں نے کہا سبحان اللہ جی مولوی صاحب نے بڑی تقریر. یہی وجہ ہے کہ آج ہم راستے سے بھٹک چکے ہیں. سارا دن مسئلہ سمجھاؤ کہ بھئی احرام میں صرف طواف میں کندھا نکالنا ہے، باقی کوئی ضرورت نہیں. لیکن کہا کہ نہیں، احرام باندھے گا کندھا نکال. اگر کسی نے ڈھکا ہوا بھی ہو تو دوسرا کہے گا یار احرام ہے تمہیں، کندھا نکلو، کیا کر رہے ہو؟ جو مرضی آئے کرا لو.
جتنا مرضی ہے زور لگا لو سمجھا لو. مسئلہ ہے سب ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کہ اگر عمرے کے بعد سر پہ اس طرح نہ پھرواؤ یا چوتھا حصہ بالوں کا نہ کٹ جائے تو تم احرام سے نہیں نکلو گے. ایک بکری دم تمہیں دینی پڑے گی, گناہ علیحدہ ہوگا. لیکن وہاں کینچی والا مل جاتا ہے 3 بال کٹوا. اور جی چھوڑو جی, مولویوں کے مسئلے ہیں بابا ایسے خام خواہ. یہ جو کھڑے ہیں کاٹ رہے ہیں, غلط ہوتا تو بھلا یہ کھڑے ہوتے مکے میں. وہ بھائی مکے میں جو سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ پینا جائز ہے. مکے میں جو داڑھی منڈواتے ہیں داڑھی منڈوانا جائز ہے. مکے میں جو لوگ گندی فلمیں دیکھیں وہ دیکھنا جائز ہے. مکے میں ہونا عمل جو ہے, مکے میں تو ابو جہل بھی پیدا ہوا تھا, پھر وہ ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو جی یہاں جو کھڑے ہیں جی اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں, اور جو بچے ہیں پیسے کمانے کے لیے کھڑے ہیں ان کو کیا مسئلے سے؟ ان کو تو مسئلے سے غلط نہیں. ان کو تو 2 ریال مل گئے 3 بال کاٹے. اسی طرح انہوں نے شام تک ماشاءاللہ 30 بکرے بھی کاٹے تو 60 ریال کما کے گھر چلے گئے. ان کو کیا تمہارا عمرہ خراب ہو جائے, تم پر بکری پڑ جائے, تم پہ دم پڑ جائے, انہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے احرام باندھا تو ہم مسئلہ سوچیں, سمجھیں, پوچھیں اور سنت کے مطابق عمل کریں تاکہ ہمارا عمرہ جو ہے وہ صحیح ادا ہو, ہمارا حج جو ہے وہ صحیح ادا ہو, ہماری صلاۃ جو ہے وہ صحیح ادا ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے احرام باندھا ہوا ہے, کسی کے کہنے سے یا کرنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں بدل جاتا. او جی ہم نے مکے میں دیکھا کتنے آدمی بال کاٹ رہے تھے, یہ چھوڑو جی مولوی ہیں بس ان کی باتوں بابا چھوڑو, بس اللہ قبول کرے گا. تو تم نہ بھی آؤ تو اللہ قبول کرے گا. کوئی اللہ کے کعبے کو ضرورت تو نہیں ہے. اگر احرام نہ باندھو کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ کے کعبے کو اداس ہو جائے گا؟ کعبے ہم عمرے پہ نہیں آئیں گے تو کعبہ شریف میں کوئی بندہ نہیں ملے گا ہمیں. اور اللہ کے بندے یہ تو وہ جگہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ذرا دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میں آج پہلا آدمی ہوں تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا جبرائیل آدم کو سمجھاؤ کہ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے اور ہم ہزاروں سال پہلے کر رہے ہیں. جبریل علیہ السلام نے آ گیا, انہوں نے کہا ابا آدم کیا باتیں کر رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو حضرت آدم, تمہاری تو ابھی مٹی بھی نہیں بنی تھی کہ اللہ کے فرشتے کعبے کا طواف کر رہے ہیں. تم کیا خیال کر رہے ہو کہ کعبے کا طواف میں پہلا کر رہا ہوں؟ تم کہو طواف کرنے والے پہلے. یہ کعبہ آسمانوں تک ہے اور 70,000 فرشتہ روزانہ کعبے کے طواف پہ آتا ہے بیت المعمور. اور جو 70,000 آج طواف کرے گا اس کو پھر قیامت تک دوسرے طواف کا نمبر نہیں ملتا. تم تو خوش نصیب ہو دن میں 10 طواف کر لیتے ہو, لیکن پھر بھی طواف کرنا نہ سمجھو, نہ سیکھو, نہ مسئلہ پوچھو تو تمہاری مرضی ہے. کہ معمولی سی بات ہے کہ کسی عالم سے 2 منٹ لگتے ہیں کہ جناب مہربانی کریں مجھے بتا دیں طواف کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, ہم نے کیسے کرنا ہے, صفا مروہ کیسے کرنی ہے, ہم نے حضرت احرام کہاں سے باندھنا ہے, کیسے باندھنا ہے. کوئی مشکل بات. ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں, 2 دفعہ 4 دفعہ پڑھو تو آدمی کو 50% تو مسئلے آ ہی جاتے ہیں. جو سمجھ میں نہ آئے نشان لگا لو, کسی عالم سے پوچھ لو, بات ختم ہو گئی, کوئی مسئلہ ہی نہیں. چلو تم جس جماعت کے عالم کو اچھا سمجھتے ہو اسی سے پوچھ لو, کیونکہ بنیادی مسئلوں میں تو کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑے وگڑے جو بنے ہیں نا وہ تو چھوٹے موٹے فروعی مسائل میں ہیں. جو اصولی مسائل ہیں, بنیادی مسائل ہیں, ان میں کوئی جھگڑا نہیں, کسی قسم کا الحمدللہ جھگڑا نہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے. یہ قول کیا ہوتے ہیں؟ سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ جب احرام باندھ لو لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو اب کسی نے کہا کہ رفث کا معنی جماع ہے, کسی نے کہا رفث کا معنی عورت سے گندی باتیں کرنا ہے, کسی نے کہا رفث کا معنی بوسہ دینا ہے, کسی نے کہا رفض کا معنی عورتوں کے سامنے کنایات اور تعریف سے باتیں کرنا. بات ایک ہی ہے, یعنی جماع اور ہر وہ بات جو شہوت کے بھڑکانے والی ہو حالت احرام میں نہ کرو. ولا فسوق, فسوق کا معنی ہوتا ہے اصل میں حد سے نکلنا. تو جو گناہ کر رہا ہے یہ حد سے نکل رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اب نافرمانی شکار میں ہے, نافرمانی ناخن کاٹنے میں ہے, نافرمانی حالت احرام میں عطر لگانے میں ہے, نافرمانی حالت احرام میں بیوی سے جماع کرنے میں. کوئی نافرمانی معنی یہ ہے کہ ہر گناہ والا اور نافرمانی والا کام نہ کرو.
ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہ کرو، دنوں میں جھگڑا نہ کرو، مہینوں میں جھگڑا نہ کرو، تاریخ غلط ہو گئی ہے، یہ آگے کر دیا ہے، یہ پیچھے کر دیا ہے۔ اگر جمعہ کو ہو جاتا تو بڑا حج ہو جاتا، اور جمعہ کو نہ ہوا تو حج چھوٹا ہو گیا۔ یہ جو مسئلے ہیں یہ سب لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں کہ جی جمعہ کا حج ہو جائے نا وہ تو ہو گیا حج اکبری، اور اگر جمعہ کو حج نہ ہو تو وہ ہو گیا اصغری، چھوٹڑی سی حجی۔ ہاں جی، یعنی جن لوگوں کو جمعہ کا حج نصیب نہ ہوا ان بیچاروں کو تو حج اتنا چھوٹڑا سا جیب میں ڈال کے چلے جائیں گے، اور جس کا جمعہ کا ہو گیا اتنا بھاری ہوگا کہ اٹھا ہی نہیں سکے گا، وہ یہی رکھا رہے گا، وہ گھر چلے جائیں گے۔ مسئلے ہیں لوگوں نے گھڑے ہیں۔ بھئی جمعہ کا دن سید الایام ہے، اگر جمعہ کے دن حج ہو جائے سبحان اللہ کہ مسلمانوں کو 2 عیدیں نصیب ہو گئی، ورنہ حج میں کوئی فرق نہیں آتا، جمعہ ہو، ہفتہ ہو، اتوار ہو، سمار ہو، اصل حج اکبر وہ ہے جو میرے رب نے قبول کر لیا ہے، وہ ہے حج اکبر کہ جس میں تو نے، اور قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ یاد رکھو کہ کیسے پتہ لگے کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل پتہ لگتا ہے۔ قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب سے تم نے حج کی نیت کی تو حج تک کسی قسم کا گناہ نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی، بے حیائی نہیں کی، بالکل شریعت کے حکم پہ چلا، اور جب حج سے فارغ ہو گیا تو تیرے اندر انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی کہ تم نے پہلے بے نماز تھا نمازی بن گیا، بے روزے والا تھا روزے دار بن گیا، بے غیرت تھا بغیرت بن گیا، داڑھی مڈاتا تھا چہرے پہ نور آ گیا، جھوٹ بولتا تھا سچ بولنے لگیا، تو سمجھو میرا حج منظور ہو گیا، اللہ کے ہاں میں منظور ہو گیا ہوں، اللہ نے مجھے بدل دیا۔ اور اگر جناب احرام باندھا ماشاءاللہ، اور احرام باندھتے ہوئے جہاز میں بیٹھے اور وہیں سے پنڈلیاں دیکھنی شروع کر دی، انہوں نے کہا یار یہ لڑکی تو اچھی لگتی ہے، انہوں نے کہا یا تم چھوڑ یار احرام کی ٹوٹتا تھوڑا ہے، مضبوط احرام ہے، 2 چادریں کچی تھوڑی ہے، تو سمجھو کہ فارغ ہوں میں، ویسے آ رہا ہوں پکنک پہ آ رہا ہوں، میرا عمرہ شمرہ حج وج کچھ نہیں۔ اور حج عمرہ کرنے کے بعد گئے، پہلے دن میں بولتے تھے اوسطاً 20 جھوٹ، پھر رفتار بڑھ گئی کیونکہ اب لوگ اعتبار کرنے لگے نا مکے سے آیا ہے، تو 40 ہو گئے، تو سمجھو کہ میرا عمرہ مردود ہے۔ حج بڑھ کے آئے، گناہوں میں زیادہ بڑھ گئے، تو سمجھو میرا حج مردود ہے، حاضری قبول نہیں ہوئی۔ اچھا علاج کیا ہے؟ پھر اللہ کے دروازے پہ آؤ، خدا کا دروازہ بند تو نہیں ہوا نا، اللہ کا دروازہ رحمت کا کھلا ہوا ہے، کوئی بند تو نہیں ہوا ہے۔ اگر ہمیں 1000 دفعہ بھی ٹھکرا دے کہاں جائیں، اور تو دروازہ ہے کوئی نہیں، پھر آگے دروازے پہ گر جاؤ گے، مولا مہربانی کرو مجھے ٹھیک ہونا ہے اور تیرے دروازے پہ ہونا، میں تو خالی جاؤں گا ہی نہیں، اگر یہاں ہدایت نہ ملی تو پھر میں کہاں جا کے لوں گا؟ بس جب تم اس عزم سے خدا کے دروازے پہ گر پڑو گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اس لیے جناب فرماتے ہیں اب دوسرا معنی کیا؟ ان المراد بالجدال ہا ہنا المخاصمت، کہ آپس میں مت لڑو۔ حاجی اکثر آپس میں لڑتے ہیں، پیسے پہ لڑائی، گھر پہ لڑائی، سیٹ پہ لڑائی، بس میں لڑائی، اوپر بیٹھنے میں، خیمے میں بیٹھنے میں، ہر جگہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ قال ابن جرير حدثنا عبد الحميد بن حسان قال حدثنا اسحاق بن شيخ نبي صلى الله عليه وسلم مسعود نبي قال تعالى في الحج قال ان تبارك صاحب کا تغضبه، یعنی تم ایسی بات کرو کہ اپنے ساتھی کو غصے میں ڈال دو۔ وبهذا الاسناد ابي سعد بن سعد بن ابن باس الجدال قال المراء، تمہاری صاحب کا تغضب یعنی ایسا جھگڑا کرنا کرتے کرتے ایسی باتیں کہ جھگڑے میں ساتھی کو غضب آ گیا۔ وكذلك روى مقسم الذاكر بعد كذا قال ولا يتعامل جاء حسين جبير اكرم توجه ابن زيد وحساني وقصدي وقال حجان الدين وضحك ابن انس وابراهيم النخعي وعطاء ابن يسار والحسن وقتادة والزهري وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ولا جدال في الحج قال المراء والملاحات حتى تغضب اخاك وصاحبك فنهى الله عن ذلك، یعنی ایسی بات کرنا، ایسے کلمات کہنے کہ جو تمہارا ساتھی ہے وہ غصے میں آئے، جب غصے میں آئے گا وہ گالی دے گا، پھر تم گالی دو گے تو جھگڑا بڑھ جائے گا۔ تو حج میں ان باتوں سے بھی بچو، اللہ تمہیں بھی صحیح حج نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے۔ کہتا ہے جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لائے تھے
تو وہ جانور بھی ساتھ لاتے. حضور حج پہ آتے تو ساتھ لاتے تھے اور عمرے پہ آتے تو ساتھ لاتے تھے اللہ کے شکر کے لیے. اس میں علم غیب کا کوئی مسئلہ نہیں. علم غیب ہوتا تو حضور روانہ ہی نہ ہوتے, وہاں سے روانہ ہی نہ ہوتے کہ بھی ہمیں روک دیا جائے گا, ہم جائیں کیوں, اتنا لمبا سفر کریں اور پھر واپس آئیں. اس میں علم غیب کا کوئی مسئلہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی عمرے پہ آ گیا ہے عمرہ کرے اور چلا جائے, پھر اللہ جب موقع دے تو حج کرے. کہتے ہیں جی کہ اگر ناف کے نیچے آدمی ہاتھ باندھے نماز میں بالکل جائز ہے, کوئی منع نہیں. احادیث موجود ہیں, سینے پہ بھی موجود ہیں, ناف پہ بھی موجود ہیں, ناف سے نیچے بھی موجود ہیں, کوئی جھگڑے والا مسئلہ نہیں. عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں ہاں اس لیے کہ بھئی عورت کے لیے ستر اسی میں ہے, عورت کے لیے ہر وہ کام جو اس کے پردے کا زیادہ باعث بنے, اس لیے حکم ہوتا ہے. ایک ہمشیرہ ہماری کنکری مارتے ہوئے شہید ہو گئی, عورتوں کو نہیں مارنا. بھائی شریعت میں یہ حکم ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے وہ کنکری خود مارے, چاہے وہ اگر عورت معذور ہے, حاملہ ہے, کمزور ہے, بیمار ہے, پھر اس کی طرف سے اس کا وکیل بن کے خامند یا بھائی یا بیٹا یا باپ کنکری مار سکتا ہے. اگر عورت چلنے پھرنے کے قابل ہے, نماز کھڑے ہو کے پڑھتی ہے, پھر وہ کنکری خود مارے. باقی اگر کنکری مارتے ہوئے حادثہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک امتحان ہے بندوں کے لیے, اور اس کے لیے تو بہت بڑا اعزاز ہے جو لوگ وہاں شہید ہو گئے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ان کا ہر سال حج لکھیں گے. یعنی جب تک قیامت آئے گی جتنے حج جائیں گے ان کے نام حج لکھا جائے گا. موت تو آنی تھی, آدمی گھر میں بھی مرتا ہے. اگر آدمی اپنے گھر میں ہوتا تو کیا خیال ہے آپ موت کو ٹال دیتے. اگر آدمی اپنے وطن, اسی لیے تو قرآن نے فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ نے فرمایا تم کتنے مکان بنوا لو, اونچی اونچی بلڈنگیں بنوا کے ان کو چونے لگا کے مضبوط کر کے بند کر لو, لیکن موت کا فرشتہ پہنچے گا. تو موت تو محلوں کے اندر بھی نہیں چھوڑتی. تو اللہ کا شکر نہیں کرتے ہو کہ آدمی اللہ کے راستے میں موت آ گئی, اور مینا حرم ہے, حرم میں موت آ گئی, اور پھر اعمال صالحہ میں ایک عمل صالح سنت الانبیاء کے ادا کرتے ہوئے موت آ گئی. شکر کرو خدا کا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر گھر میں موت آتی تو تم کیا کر لیتے, بچا لیتے. بلکہ ایسی موت پر اگر آدمی نعوذ باللہ وہ ناراض ہوتا ہے, مانا وہ اللہ کی تقدیر کا مخالف ہے, اللہ کی قضا پہ راضی نہیں ہے. اللہ نے جو قضا کا فیصلہ کیا ہے, رضینا برضا اللہ وقضائہ, رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا وبالقرآن اماما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ایک صحابی اونٹنی پہ تھے, گرے شہید ہو گئے. صحابہ دوڑے, انہوں نے کہا حضور ہمارا ساتھی شہید ہو گیا حج والے دن, عرفات والے دن, اب ہم فرمائیں کیا کریں. آپ نے فرمایا اس کو غسل دے دو اور اسی احرام میں دفن کر دو اور سر بھی ننگا رکھ دو. صحابہ نے کہا حضور اب سر کیوں ننگا کریں. فرمایا جب قیامت میں اٹھے گا تو کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اتنا بڑا اعزاز اگر کسی کو مل جائے تو اور کیا چاہیے. جی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں کہ میں حضور کی زیارت کر لوں. بھائی یہ وظیفے تو پوچھا کرو اللہ والوں سے. میں تو بدکار گناہگار آدمی ہوں, اور مجھے تو گناہوں کی وجہ سے خود کبھی زیارت نصیب نہیں ہوئی. لیکن بہرحال علماء نے یہ لکھا ہے کہ کثرت سے اگر درود شریف پڑھیں آپ, زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہو, باوضو بادب اور کثرت سے درود شریف پڑھیں, اور 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ اسی نیت سے اللہ سے دعا بھی کریں اور درود پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں, تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت سے زیارت نصیب فرما دیں گے. تم میرے لیے دعا کرو, میں تمہارے لیے دعا کروں. باقی وظیفے یا عمل یا اوراد وہ ان لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں جو اللہ والے ہوں, جو اس مقام کے لوگ ہوں. میں تو خود آپ سے بہت زیادہ گندا آدمی ہوں, گناہگار ہوں. میرے لیے تو آپ دعا کیا کریں. ایک آدمی اگر بینک میں کام کرتا ہے تو اس کی تنخواہ جائز ہے. تنخواہ تو جائز ہے,
لیکن دوسرا کام ڈھونڈتا رہے. جب دوسری جگہ نوکری مل جائے تو بینک کی نوکری چھوڑ دے. جب تک نوکری نہیں ملتی ہے مجبور ہے کرتا رہے. وہ اپنی محنت کا بدلہ لیتا ہے, وہ کوئی سود نہیں لے رہا. لیکن دوسری جگہ کوشش کرے, اللہ جب دوسری جگہ دے دے تو ایسی جگہ سے بچنا بھی بہتر ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس بینک میں یعنی سودی کاروبار ہوتا ہو اس کے سائے کے نیچے بھی نہ بیٹھو. حیض کی حالت میں مکہ میں, حیض کی حالت میں ہمارا آنا مکے میں ہوا تو میں پشاور میں احرام باندھ لیا. یہاں اگر احرام کھول دیا کیا کریں؟ بہرحال اگر مانا یہ ہے کہ پشاور سے آتے ہوئے عورت حیض میں ہے تو وہی غسل بھی کر لے, نماز نہ پڑھے اور احرام کی نیت کر لے. عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا, جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی احرام ہے. یہ جو عورتیں رومال ومال باندھتی ہیں یہ تو ان کا اپنا رواج ہے. کوئی احرام میں ضروری نہیں ہے کہ سفید رومال بند ہو یا رومال کھل گیا تو احرام کھل گیا, یہ کوئی مسئلہ نہیں. وہاں سے نیت کر لے اور یہاں ہوٹل میں رہے, جہاں گھر ہو وہاں رہے. جب پاک ہو جائے تو عمرہ پورا کر لے. اور اگر اس نے احرام کھول کے پھر خوشبو لگانی شروع کر دی اور غسل شروع کر دی اور صابن خوشبانا یہ ہے کہ احرام اس نے خود بخود باطل کر دیا, تو اب جب پاک ہو جائے تنعیم سے عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرے. 3 جمعہ تک اگر کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مہر لگ جاتی ہے, گویا کہ یہ منافق ہے. اور بہرحال اور اگر نماز نہ پڑھے مطلب جمعہ پہ نہ آئے, مطلق اگر نماز چھوڑ دے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ایک نماز چھوڑنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے, وہ فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اولاد بھی زنا ہے. مر جائے تو نماز جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو. باقی 3 ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ فاسق ہو جاتا ہے, فاجر ہو جاتا ہے, کافر نہیں ہوتا. لیکن بہرحال ایک امام کا قول بھی ہے اور حدیث کے ظاہر لفظ بھی انہی کی تائید میں ہے. حضور نے فرمایا جو ایک نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے. پتہ نہیں عقیقہ حق سے نام ہو سکتا ہے, بغیر اپنا عقیقہ کے لڑکے کا عقیقہ ہو سکتا ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آیا. بہرحال اپنا عقیقہ تمہارا کسی نے نہیں کیا تھا, یہ تو نہیں کہ تم اپنے بچوں کا بھی نہ کرو. عقیقہ کرنا سنت ہے, لڑکا ہو تو 2 دمبے, لڑکی ہو تو 1. اگر کسی نے سالی سے نعوذ باللہ گناہ کیا تو اس کا نکاح خراب ہو گیا. نکاح تو نہیں خراب ہوتا, لیکن ایک نکاح میں 2 عورتیں تو حلال نہ کرو نا. آج کل تو یہ بڑے خوشی سے لوگ کہتے ہیں جی سالی تو جی آدھی گھر والی ہوتی ہے. ہاں بالکل. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ پاک معاف فرمائے. حضور پاک نے فرمایا کہ آخری ایک وقت آ جائے گا جب زنا عام ہو جائے گا اور شراب عام ہو جائے گا. حضور نے فرمایا کہ زنا جو ہے وہ عام ہو جائے گا اور شراب جو ہے وہ عام ہو جائے گا. فرمایا جب ایسے حالات آئیں تو پھر اللہ تم پر ایسا عذاب مسلط کریں گے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو. آج ایمان سے کہو وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 1400 سال پہلے جو بات ہمارے آقا نے سرکار مدینہ نے فرمائی تھی, ایمان سے کہو آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بھائی بھائی کو قتل کرا ہے کہ نہیں کرا؟ زنا عام ہے کہ نہیں ہے؟ شراب عام ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ تو بڑا آدمی ہی نہیں سمجھا جاتا جو شراب نہ پیتا ہو. بڑا آدمی کہتے اس کو ہیں جو شراب پیتا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ معاف کر دے. حرم کے حدود میں قربانی کر سکتے تھے اور کہاں کرو گے؟ اللہ کے بندے ہیں, کرنی حرم کے حدود میں ہے. اگر مکہ شریف کی ہم کسی شہر کی مسجد میں نماز پڑھیں تو 1 لاکھ ملے گا, بالکل ملے گا, سارے حرم میں ملے گا انشاءاللہ. طلاق غصے میں اگر ہم دے دیں تو طلاق غصے میں ہی کوئی دیتا ہے, محبت میں بھی کوئی دیتا ہے نہ. کبھی آپ نے ایسا مسئلہ بھی سنا ہے کہ کوئی آدمی آیا ہو اور اس نے بیوی سے کہا جی آج تو مجھے آپ پہ اتنا پیار آ رہا ہے, آپ جی کرتا ہے آپ پر بالکل نچھاور ہو جانے کا, اور میں اپنے پیار اور محبت کے بدلے میں آپ کو بطور ہدیہ 1 عدد طلاق پیش کرتا ہوں. کبھی سنا؟ اللہ کے بندے طلاق جب بھی دے گا غصہ ہوگا تو طلاق دے گا, پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غصہ ہوگا تو طلاق نہیں ہوگی, طلاق ہو جاتی ہے.
غصہ ہو مذاق ہو جیسے ہو، طلاق ایسا شدید لفظ ہے کہ بس نکلا اور گولی لگ گئی۔ میں نے گھر میں تو لاکھوں روپے شراب میں برباد کیا، اب اللہ نے مجھے یہاں بلایا ہے، توبہ کرو، بس بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گناہوں کو نہ بتایا کرو۔ قاعدہ شریعت کا یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے، اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو تم خود بھی پردہ ڈالو گناہوں پر۔ لوگوں کو نہ بتاتے پھرو کہ میں شرابی تھا، میں شرابی تھا، میں فلاں تھا، میں زانی تھا، میں ایسا تھا، میں ایسا تھا۔ کس نے کہا ہے تم کو بتاؤ؟ اللہ نے چھپا دیا، تم بھی اپنے آپ کو چھپاؤ، اللہ کے آگے توبہ کرو، آئندہ نہ کرو، بس ختم ہو گئی بات۔ سال بھر سے فارغ بیٹھا ہوں، عمرے والے مکہ خالی کے، بالکل ٹھیک بات ہے، آپ عمرے والے ہیں تو آپ قانون کے بغیر نہ رہیں، یہ اپنے قانون کی اطاعت ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس ملک کے قانون کی جہاں قرآن و سنت کا قانون ہو، ان کو پریشان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے ملک کو بھی بدنام کرتے ہو، انہیں بھی پریشان کرتے ہو، اور پھر جب لاکھوں میں ہمارے لوگ اتنے زیادہ ہو جائیں جن کا پتہ نہ لگے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جرائم، چوری، فساد، یہ سب پھر پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسی حرکتیں نہ کریں، بلکہ وقت کے قانون کے تقاضے کے مطابق اسمعوا واطیعوا، جو اللہ کے رسول کا اور حاکم کا حکم ہو تعمیل کرو۔ اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے تو کوئی اللہ قانونی راستہ بنا دیں گے۔ کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ آدمی ذلیل کرے، اپنے ملک کو ذلیل کرے، اپنے لوگوں کی بے عزتی کا باعث بنے؟ اللہ نے رزق لکھا ہے تو تمہیں وہاں بھی دے دے گا، اور نہیں لکھا ہے تو لوگ یہاں بھی 10 سال سے رہ رہے ہیں، روٹی کھانے کو نہیں ملتی۔ یہ تو بلا وجہ بس اصل میں ہمارے دماغوں میں سما گئی ہے۔ وہاں جو ہوتے ہیں نا جی ہمیں لوٹنے والے، وہ کہتے ہیں وہاں جاؤ گے تو پیسے درختوں سے لگے ہوئے ہیں، بس ایسے گزرتے جاؤ گے اور ایسے پیسے اتارتے جاؤ گے۔ یہ نہیں سمجھتے اللہ کے بندے کہ بھی ہر دور ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، کام ملے گا نہیں ملے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اتنی محنت اگر تم اپنے ملک میں کرو نا جی، تم 80 ہزار روپیہ خرچ کر کے ویزے خریدتے ہو جھوٹے، وہی 80 ہزار کا دکان کر لو تو اللہ کرے گا روٹی وہاں بھی تمہیں ملے گی، بھوکے نہیں مرو گے۔ بہرحال قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، میرا مشورہ یہی ہے، باقی تم جانو، تمہارا کام جانے۔ مجدد کا معنی وہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک 100 سال کے بعد کسی عالم کو بھیجتے ہیں تاکہ جو دین کے احکام چھپ گئے مٹ گئے ان کو زندہ کرے، ان کو اجاگر کرے اور حق کی بات لوگوں کو پہنچائے۔ حج کے دوسرے دن میں نے جب شیطان کو کنکریاں ماری نا تو مجھے چھوٹا شیطان نظر ہی ہے۔ چھوٹا کہاں نظر آتا ہے؟ اچھا، درمیانے کو چھوٹے بڑے کو مار دیا، 12 ایک چھوڑا، ایک بکری ادا کرو، پھر انشاءاللہ جب تیسرے سال حج نصیب ہوگا نا ضرور نظر آئے گا۔ ہاں فکر نہ کرو، بادشاہ شیطان نظر نہ آئے یہ کوئی بات ہے؟ فرشتہ نظر نہ آئے یہ تو ہو سکتا ہے، سمجھ آئی بات؟ لیکن شیطان نظر نہ آئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، 4 رکعت والی نماز کے لیے جماعت میں شریک ہوا، 2 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی تو کھڑے ہو کے پوری کر لو بس۔ اتحیات میں دروشی پڑھے، اتحیات میں درود شریف جو ہے جو سنت کے مطابق حدیث میں ہے پڑھے۔ اگر کوئی غلطی ایسی ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے تو سجدہ سہو کرے یا نہیں؟ جب سجدہ سہو واجب ہو جائے کرے یا نہیں، کیا مانا؟ خود تو لکھ رہے ہو کہ ایسی غلطی ہو جائے کہ سجدہ سہو واجب ہو جائے، واجب ہو جائے تو کرو۔ اگر ایک عورت کا خاوند باہر ملک چلا گیا، اس عورت کو 12 مہینے کے بعد یعنی 1 سال کے بعد حیض بند ہو گیا، پھر بچہ پیدا ہوا تو یہ بچہ کس کا ہوگا؟ تمہیں پتہ نہیں، مولوی سے پوچھنا ہے۔ ایسے شریعت کے اعتبار سے تمہارا ہوگا۔ ہاں میں ویسی بات ہے، الولد الفراش، بچہ اسی کا شمار ہوگا جس کا نکاح ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے زنا کیا، اس کا گناہ ہو، فساد ہو، لیکن جب تک تمہارے نکاح میں ہے بچہ فراش کا ہوتا ہے، زانی کا بچہ شمار نہیں ہوتا۔ الولد للفراش وللآخر الحجر، حضور نے فرمایا ولد جو ہے صاحب فراش کا ہے اور زانی کے لیے تو پتھر ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، اس کا کیا نسبت کی جائے اس کی طرف۔ تو باقی رہی یہ بات کہ یہ تو واضح ہے کہ تمہارا بچہ وہ نہیں ہے۔ یہ کیوں حکم ہے؟ اس لیے کہ جب تمہارے نکاح میں ہے تو تم نے اپنی بیوی کی عزت و عصمت کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تم اگر حقوق ادا کرتے تو وہ گناہ کیسے کرتی؟ تم تو آ جاؤ 2 سال کے کنٹریکٹ پہ، اور بیوی کنٹریکٹ کس سے کرے؟
اس کا بھی تو میری وہاں کوئی کنٹریکٹ کرا کے آیا کرو نا. اللہ کے بندے اب جب تک تم اپنا حق ادا نہیں کرو گے، حلال بند کرو گے، حرام کھلے گا. سیدھی سی بات. تم حلال کی روٹی نہ دو، میں تمہارا مہمان ہوں، مجھے روٹی نہ دو 2 دن، تو میں کچھ نہ کچھ تو تمہارے گھر سے اٹھا کے کھاؤں گا نا. آخر انسان ہوں میں، بھوکا تو نہیں مروں گا نا. اگر تم مجھے کھانا کھلا دو گے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں الماری کھول کے دیکھتا پھروں کہ روٹی ہے، کوئی فروٹ ہے، کوئی پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے. اب حلال ملے گا، حرام نہیں ہوگا. حلال کے دروازے بند کر دو گے، حرام کھل جائے گا. اچھا جی، میں جب آیا تھا تو میری داڑھی نہیں تھی، آپ کے کہنے پہ میں نے داڑھی رکھ لی. بڑی زیادتی کی میرے کہنے پہ آپ نے. اچھا، جب میں جانے لگا تھی ایئرپورٹ والوں نے چونکہ داڑھی سے مجھے پہچانا نہیں نا، اس لیے میرا خروج نہیں لگا ہے، تو اس کو کہتے یہ تو مولوی صاحب نے مجھ سے غلطی کروائی. اللہ کے بندے، فوٹو پہ شک ہو گیا ہوگا ان کو کہ بھئی پہلے داڑھی نہیں تھی، اب داڑھی ہو گئی ہے، تو آپ ذرا ایمبیسی میں جا کے تصدیق کرا کے مہر لگوا لیں. یہ تو نہیں کہ داڑھی مڈا ڈالو، داڑھی کو رہنے دو، امتحان آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، کوئی ایسی بات نہیں. نہیں کہ جس طرف سے باہر ہو، کیا باہر ہو تو حرام کی طرف سے منہ رکھنا ضروری. پتہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں. آیات قرآن میں نہ سو خرجتا. ہاں اچھا، سمجھ آ گیا بات. ہمارا وہی بنگالی بھائی آئے نا. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اب حرم کے ہم اندر ہیں تو یہ کعبہ شریف ہمارے بالکل، ہم کعبے کے عین میں نماز پڑھیں یوں سیدھا. اگر ہم یوں کھڑے ہو جائیں تو نماز نہیں ہوگی. اگر ہم باہر ہیں تو بس پھر طرف کافی ہے، چاہے ہم کعبے کے اندر ہوں یا نہ ہوں. سمجھ آ گئی. کعبہ سامنے ہو تو ہر آدمی کا بدن، سر، منہ کعبے کے اندر ہو. اسی لیے یہاں گول صف بنتی ہے تاکہ ہر آدمی کا